السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنت کنزا مخفیا واحببت ان اعرف وخلقت الخلق، یعنی میں ایک چھپا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ مخلوق کے پیدا ہونے کا بنیادی سبب یہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ لوگ میری معرفت حاصل کریں، میری عظمتوں سے واقف ہوں۔ چونکہ مخلوق کی تخلیق کا سبب محبت بنی، اسی لیے ہمارے مشائخ محبت کو کہتے ہیں۔ یہ محبت اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم فرمائی، ہر مخلوق نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں سے حصہ پایا۔ یہ محبت ذی روح چیزوں کو بھی ملی اور جو غیر ذی روح ہیں ان کو بھی ملی۔ پوری دنیا میں محبت کا راز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہا جو ہے وہ میگنیٹس کی طرف بے اختیار کھینچتا ہے۔ یہ چیز میں محبت کی دلیل ہے، اس چیز میں محبت کی دلیل ہے۔ جو بھی چیز اوپر سے پھینکے وہ زمین پر گرتی ہے، یہ جمادات میں محبت کی دلیل ہے۔ پرندوں نے حصہ پایا، جانوروں نے حصہ پایا، انسانوں نے حصہ پایا، مل جل کر رہنا تھا۔ اگر دلوں میں کوئی تعلق ہی نہ ہوتا، لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے، ایک کی تکلیف کا دوسرا احساس ہی نہ کرتا، کوئی کسی کے ساتھ ہمدردی نہ کرتا، تو یہ زندگی انسان کے لیے گزارنی مشکل ہو جاتی۔ اس محبت کے نمونے آپ کو گھر گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے۔ باپ بیمار ہے، بیٹی ساری رات پاس کرسی پر بیٹھی جاگ رہی ہوتی ہے کہ میرے ابو اگر آنکھ کھلے گی تو میں انہیں دوائی پیش کروں گی، کھانے کو کچھ مانگیں گے تو میں کھانا حاضر کروں گی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے والد کی باندی خادمہ سمجھتی ہے، اور اس طرح رات بھر کی تکلیفوں کو اٹھانے کو وہ اپنا فرض مناسب سمجھتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ میں بیمار ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد کو شفا عطا کر دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس محبت کی وجہ سے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کے دل میں باپ کے متعلق ڈال دی ہے۔ اب والدین کی محبت جس طرح بیٹی کے دل میں، اسی طرح بیٹی کی محبت اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں ڈال دی، اور بھائی اور بہن کے دل میں اللہ رب العزت نے محبت ڈالی۔ پردیس میں بھائی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ اور خاوند کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ جب اس کو فون پر اطلاع ملے گی بھائی بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے، تو اسے چین نہیں آئے گا، اسے کھانا اچھا نہیں لگے گا، وہ ترنت اللہ سے دعائیں مانگے گی اور راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگے گی، خیر کی خبر سننے کے لیے ہر وقت اس کے کان منتظر ہوں گے۔ ایسی محبت ہوتی ہے بہن کے دل میں اپنے بھائی کی۔ اور پھر آتے ہیں میاں بیوی کی محبت کی طرف۔ پھر ہے میاں بیوی کی محبت کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تکلیف ایک کو ہوتی ہے، محسوس دوسرے کو ہو رہا ہوتا ہے۔ بس خاوند سمجھتا ہے کہ بیوی کا میرے غم ہے اور بیوی کی خوشی میری خوشی ہے۔ بیوی کو دیکھا ہے خاوند کے کاروبار پر کوئی برا وقت آ جائے تو اپنے گھر میں شہزادی کی طرح یہ پلی تھی، مگر خاوند کے گھر میں غربت کو برداشت کر لی گی۔ دوسرے پوچھیں گے بھی تو کہہ دے گی کہ نہیں سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اسی طرح اولاد اور والدین کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد کے اوپر شفقت حاصل ہے، وہ اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں بچے اگر بھوکے ہوں تو پسینہ بہاتا ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پہرا دیتا ہے، ایک وقت میں دو جگہ نوکریاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اتنا کما چکا ہے کہ وہ اچھی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے تو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں۔ باپ اپنے منہ میں کچھ نہیں ڈالے گا، اپنے بچوں کے منہ میں ضرور ڈالے گا۔ یہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے اولاد کے حق میں باپ کے دل میں ڈال رکھی ہے۔ اسی طرح اب
رہ گئی بات ماں کی محبت کی، تو ماں کی ممتا تو ضرب المثل ہے۔ ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائیوں کو آج تک کوئی نہیں ناپ سکا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے کہ جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا۔ ماں کی محبت وہ سدا بہار پھول ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ماں تو اولاد پہ قربان ہوئی جاتی ہے، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پرندوں میں بھی دیکھ لیجیے۔ چڑیا ایک ننھی سی جان ہے، گرمی کے موسم میں اڑ کر جاتی ہے اور پسینہ پسینہ ہوتی ہے، مگر چونچ میں پانی لا کر اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ اس کی اپنی چونچ میں پانی تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، یہ خود بھی پی سکتی تھی مگر پیتی نہیں ہے، اپنے بچوں کو لا کر ان کی پیاس بجھاتی ہے۔ چھوٹی سی جان میں دیکھو اپنے بچوں سے محبت کیسی ہے۔ ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک درخت پر انہیں ایک گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چڑیا کہیں گئی ہوئی تھی، ان کو وہ پیارے لگے، اچھے لگے، ان کو انہوں نے اٹھا لیا۔ ذرا دیر میں چڑیا آ گئی، اس نے ان کا سر پہ چھونا شروع کر دیا، مطلب ان جو صحابہ تھے ان کے سر کے اوپر منڈرانے لگی اور ان کو چھونا شروع کر دیا۔ وہ ان کے سر پر اڑتی رہی، چہچہاتی رہی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہ پائے۔ بالآخر تھک کر چڑیا ان کے کندھے پر بیٹھ گئی، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، نبی کی خدمت میں آ کر پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بچے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں، اور واقعہ بھی سارا سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی، چہچہاتی رہی اور فریاد کرتی رہی کہ میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو، مگر آپ سمجھ نہ سکے تو اس ننھی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، میں اس آزادی کا کیا کروں گی، میں بچوں سے جدا ہوں، اس لیے تمہارے کاندھے پر بیٹھ گئی، اور اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی مگر بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے